السلام علیکم بچوں، کیسے ہیں آپ سب؟ بچوں، آج میں آپ کو اللہ تعالیٰ کے نام البصیر جل جلالہ کے بارے میں بتاؤں گی۔ بچوں، آپ کو پتہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کا یہ نام جو ہے البصیر، یہ جو ہے اس کا مطلب ہے سب کچھ دیکھنے والا۔ جی، البصیر جل جلالہ وہ ہے جو ہر چیز کا دیکھنے والا ہے، اگرچہ وہ بہت باریک اور چھوٹی ہو۔ وہ رات کے وقت سخت چٹان پر رینگنے والی چیونٹی کو بھی دیکھتا ہے، اور وہ ساتوں زمینوں کے نیچے بھی اسی طرح دیکھتا ہے جیسے ساتوں آسمانوں کے اوپر دیکھتا ہے۔ بچوں، یہ نام جو ہے البصیر، یہ قرآن کریم میں 42 مرتبہ آیا ہے۔ اللہ تعالیٰ سمندر کی گہرائیاں اور رات کی تاریکیاں سب کو دیکھتا ہے۔ ہم جہاں کہیں بھی چلے جائیں وہ ہمارے ساتھ ہے اور ہر جگہ ہمیں دیکھ رہا ہے۔ بچوں، جیسا کہ ہم جانتے ہیں کہ آنکھیں اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہمارے لیے بہت بڑی نعمت ہے۔ البصیر جل جلالہ وہ ذات ہے جس نے کان کی ہڈی کو سننا، آنکھ کی چربی کو دیکھنا اور زبان کے گوشت کو بولنا سکھایا۔ سب کچھ دیکھنے والے نے دیکھنے کے لیے ہمیں آنکھیں دی ہیں۔ آنکھ کو چہرے کے اندر بڑے عجیب و غریب انداز سے رکھا۔ آنکھ کے اوپر ایک سخت ہڈی ہے اور آنکھ کے نیچے رخسار کی ہڈی ہے، دونوں ہڈیاں ابھری ہوئی ہیں۔ خدا نخواستہ کہیں ٹھوکر لگ کر گر جائیں تو یہ ہڈیاں آنکھ کو بچا لیتی ہیں۔ دونوں آنکھوں پر چمڑے کے ہلکے ہلکے پردے لگا دیے، اگر کوئی چیز اس طرف آتی ہے تو آٹومیٹک مشین کی طرح خود بخود بند ہو جاتے ہیں۔ ان دونوں پردوں کے ساتھ پلکوں کے بال چوکیداروں کی صورت کھڑے کر دیے تاکہ گرد و غبار، مکھی، مچھر آنکھ میں نہ جانے پائے، اور پھر پلکوں کے ساتھ بھووں کے بال رکھ دیے، اگر اوپر سے کوئی چیز آئے تو براہ راست آنکھ میں نہ پڑے۔ یہ وہ البصیر جل جلالہ ہے جس نے اپنی پیاری نعمت عطا فرمائی ہے۔ بچوں، اللہ تعالیٰ نے ایسی مخلوق بھی پیدا فرمائی ہے جن کی آنکھیں ہی نہیں ہیں، مگر وہ جانور اپنے کانوں یا پنکھوں سے دیکھتے ہیں۔ بچھو اپنے کانوں سے دیکھنے کا کام لیتا ہے اور سانپ اپنی آنکھوں سے سننے کا کام لیتا ہے۔ بعض کیڑے مکوڑے اپنے سر کے اوپر جو 2 زاویے بنے ہوتے ہیں ان سے دیکھنے کا کام لیتے ہیں۔ جی بچوں، تو ہم اپنے موضوع کو جو البصیر جل جلالہ کے نام سے ہے اس کو دیکھتے ہوئے ایک واقعہ سنتے ہیں۔ واقعہ یہ ہے کہ ایک مرتبہ کا ذکر ہے، امیر المومنین حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ رات کو گلی میں چکر لگا رہے تھے۔ ایک گھر میں ایک بوڑھی ماں اپنی بیٹی سے باتیں کر رہی تھی۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے غور کیا تو پتہ چلا کہ وہ بڑھیا اس لڑکی سے پوچھ رہی تھی، کیا بکری نے دودھ دے دیا؟ اس نے کہا، جی دے دیا۔ پھر بوڑھی نے پوچھا، کتنا دودھ دیا ہے؟ لڑکی نے کہا، تھوڑا سا دیا ہے۔ وہ کہنے لگی کہ مانگنے والے تو پورا مانگیں گے، اس لیے تم اس میں پانی ملا دو۔ اس نے کہا، مطلب لڑکی نے کہا، امیر المومنین نے پانی ملانے سے منع کیا ہوا ہے، اس لیے میں تو نہیں ملاتی۔ وہ بڑھیا کہنے لگی، کون سا امیر المومنین، ہمیں دیکھ رہے ہیں۔ لڑکی نے کہا، ماں اگر امیر المومنین نہیں دیکھ رہے تو امیر المومنین کا پروردگار تو دیکھ رہا ہے۔ خلیفہ دوم امیر المؤمنین حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے ان کا یہ مکالمہ سنا تو گھر آ گئے۔ آپ رضی اللہ تعالی عنہ نے صبح اس بڑھیا کو بھی بلوایا اور اس لڑکی کو بھی۔ اس لڑکی کے تقوی کی بنیاد پر آپ نے اسے اپنی بہو کے طور پر پسند فرما لیا۔ چنانچہ آپ نے اپنے بیٹے کے لیے اس کا رشتہ مانگا اور وہ آپ کی بہو بن گئی۔ یہ وہی لڑکی تھی جو بعد میں حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ جیسے مشہور عادل و زاہد خلیفہ کی نانی بنی۔ جی بچوں، اب ہم اسی اپنا جو ہمارا موضوع ہے البصیر جل جلالہ اس کو دیکھتے ہوئے ایک کہانی میں آپ کو سناتی ہوں۔ کہانی کیا ہے؟ 15 سال پہلے
ٹرین نواب شاہ اسٹیشن پر رکی تو مسافروں سے کھچاکھچ بھری ہوئی تھی، دل دھڑنے کو جگہ نہ تھی۔ عید الفطر کے موقع پر لوگ کراچی سے اپنے اپنے گھروں کو جا رہے تھے۔ بشیر صاحب اپنے پوتے عابد کے ساتھ گاڑی میں سوار ہونے کی کوشش میں تھے۔ انہیں گاڑی میں کہیں سے بھی سوار ہونے کے لیے جگہ نہ مل سکی۔ انہوں نے نواب شاہ سے کچھ ہی دور جانا تھا۔ ایک اسٹیشن سے دوسرے اسٹیشن تک کا سفر تھا جو تقریباً 25 کلومیٹر تھا۔ انہوں نے بہت کوشش کی 15 سالہ عابد کو لے کر سوار ہو سکیں۔ اتنے میں گاڑی نے ہارن بجا دیا۔ جلدی سے ایک دروازے سے انہوں نے گھسنے کی کوشش کی، مگر اندر کے مسافروں نے بشیر صاحب کو اندر داخل نہ ہونے دیا۔ بابا جی کسی اور ڈبے میں جاؤ، وہ چیخے۔ انسانیت ہی نہیں ہے، گاڑی میں سوار نہ ہونے پر وہ بڑبڑائے۔ گاڑی چلنے لگی۔ بابا یہاں ہمارے پاس آ جائیں، سلیپر ڈبے کے مسافر نے بابا کو اوپر کھینچتے ہوئے کہا۔ بالآخر وہ سلیپر ڈبے میں سوار ہو گئے۔ بیٹا اس سلیپر کلاس کا ٹکٹ نہیں ہے، عام درجے کا ٹکٹ لیا ہے، انہوں نے سوار ہو کر کہا۔ آج کل کون پوچھتا ہے اور کون دیکھتا ہے، اس نوجوان مسافر نے کہا۔ لیکن بیٹا اللہ تو دیکھ رہا ہے، چلو ٹکٹ چیکر آئے گا تو اس سے ٹکٹ بدلوا لیں گے۔ اور پھر وہ ایئر کنڈیشنر کی ٹھنڈی ٹھنڈی ہوا میں مزے سے سفر کرنے لگے۔ 25 منٹ کے سفر میں ٹکٹ چیکر نہیں آیا تو وہ اپنے اسٹیشن پر اتر گئے۔ گاڑی سے اتر کر انہوں نے ٹکٹ گھر سے سلیپر ڈبے کی 2 ٹکٹیں خریدیں اور انہیں پھاڑنے لگے۔ دادا جان یہ کیا؟ انہیں کیوں پھاڑ رہے ہیں؟ عابد نے پوچھا۔ بیٹا جس ڈبے میں ہم نے سفر کیا اس درجے کا ٹکٹ ہمارے پاس نہیں تھا اور ہم نے سفر ایئر کنڈیشن ڈبے میں کیا، اس لیے تمہارا اور اپنا ٹکٹ خرید کر اسے پھاڑ رہا ہوں۔ اس طرح یہ پیسے ریلوے پاکستان تک پہنچ جائیں گے۔ یہ پیسے ریلوے پاکستان تک پہنچ گئے اور چونکہ اب یہ ٹکٹ بیکار ہیں اس لیے اب انہیں ضائع کر رہا ہوں۔ دادا جان ہمیں اب کون دیکھ رہا ہے؟ اب تو ہم اپنے شہر میں آ گئے، تو اب کون پوچھ سکتا ہے ہم سے؟ عابد نے معصومانہ انداز میں کہا۔ مگر بیٹا وہ اللہ تعالیٰ تو ہمیں دیکھ رہا ہے، حقدار کو اس کا حق پہنچانا ضروری ہے۔ جس حقدار کے حق کا مطالبہ کرنے والا کوئی نہ ہوگا تو اس کا مطالبہ اللہ تعالیٰ ضرور کرتے ہیں۔ اپنے اللہ کو تو ہمیں منہ دکھانا ہے۔ اور آج 15 سال بعد منوان یہی صورتحال جوان عابد کو درپیش تھی۔ مطلب دادا جان کا جو پوتا ان کے ساتھ عابد تھا، اب 15 سال گزر گئے ہیں اور اب وہ جوان ہو گیا ہے، اب اس کے ساتھ بھی یہی کنڈیشن ہے۔ اس کی آنکھیں ماضی میں جھانک جھانک کر اس واقعے کو دیکھ رہی تھیں۔ یار ٹکٹ نہ لوں کیا حرج ہے، عابد نے اپنے دل میں کہا، اور پھر بغیر ٹکٹ لیے گاڑی میں سوار ہو گیا۔ گاڑی سے اتر کر گھر جانے کی طرف بڑھنے لگا، مگر برسوں پہلے واقعے نے اس کے قدم جکڑ لیے۔ بیٹا اللہ تعالیٰ تو ہمیں دیکھ رہا ہے۔ اس کے مرحوم دادا کے 15 برس پرانے الفاظ اس کے کانوں میں گونجنے لگے، اور وہ منظر بھی اس کی نگاہوں میں گھوم گیا جب مرحوم دادا نے اس وقت انوکھے حقدار کو اس کا حق پہنچایا تھا۔ ہاں دادا، اللہ تعالیٰ ہر جگہ ہر وقت مجھے دیکھ رہا ہے، وہ اپنے من سے کہنے لگا، اور پھر اس کے قدم اپنے مرحوم دادا کے نقش قدم پر عمل پیرا ہونے کے لیے اٹھتے چلے گئے۔ جی پیارے بچوں، اب کچھ باتیں ہیں یاد رکھنے کی۔ بچوں اس نام مبارک جو البصیر جل جلالہ ہے، اس سے ہمیں یہ سبق ملا کہ اللہ تعالیٰ ہر جگہ اور ہر حالت میں ہمیں دیکھ رہا ہے۔ اس بات کا یقین آنے پر ہم پھر اچھا کام کریں گے اور ہر برے کام سے بچیں گے۔ اگر یہ سبق ہم نے یاد کر لیا اور سیکھ لیا تو ہم نے سب کچھ سیکھ لیا۔ جی بچوں، مجھے امید ہے کہ آپ کو آج کا قصہ کہانی سب کچھ بہت پسند آیا ہوگا۔ اللہ تعالیٰ کا یہ نام البصیر جل جلالہ کو ہم نے اس موضوع کو جو سنا پڑھا تو اس بات کا مجھے یقین ہے کہ آپ لوگ بھی اپنی زندگی میں ضرور اس بات کو اہمیت دیں گے کہ ہم کوئی بھی
اچھا یا برا کام کرتے ہوئے ہم ہمیشہ ضرور اپنے ذہن میں یہ بات رکھیں گے کہ کوئی دیکھے یا نہ دیکھے، لیکن ہمیں اللہ تعالیٰ ضرور دیکھ رہا ہے۔ تو پیارے بچوں، مجھے امید ہے اسی طرح آپ میری ویڈیوز دیکھتے رہیں گے اور میرے چینل کو لائک کریں، شیئر کریں اور سبسکرائب کریں۔ جزاک اللہ۔